نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے۔ میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اور حضور صاحب سے روزے کی زیارت رہتی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ سورہ المائدہ کی 37 نمبر آیت سے لے کر 45 نمبر آیت تک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسرے قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کا موقع و محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ رہو، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کی بابت قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان کے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک اللہ نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگراں بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو،
اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا حساب ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بعض فقہا ظاہرین کے نزدیک سرقہ کا یہ حکم عام ہے، چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی، اسی طرح وہ حرز محفوظ جگہ میں رکھی ہوئی ہو یا غیر حرز میں، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی، جبکہ دوسرے فقہا اس کے لیے حرز نصاب کے ضروری قرار دیتے ہیں۔ محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار یا 3 درہم یا ان کے مساوی قیمت کی چیز ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ پچھوں سے کاٹا جائے گا، کونی یا کندھے سے نہیں، جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ کفر کے 2 بڑے درجے ہیں، کفر اکبر، کفر اصغر۔ کفر اکبر میں تکذیب، انکار و تکبیر، شک و اعراض اور نفاق کا کفر شامل ہے، جبکہ کفر اصغر کفران نعمت کو کہتے ہیں، یعنی ناشکری بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بھی یہی حکم ہے کہ قصاص کے بغیر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان شخص جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں، تو اس کا خون، اس کو قتل و ہلاک کرنا ان 3 صورتوں کے سوا حلال نہیں: جان کے بدلے جان، اور عمد کے صورت میں بطور قصاص قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہو تو اسے رجم کی سزا دی جائے گی۔ کوئی شخص اپنے دین اسلام سے پھر جائے اور مسلمان کی جماعت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفاعت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے زیادہ درود شریف پڑھا کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ دوسری ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔